الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے حساب والے ایلیمنٹری لیول سبق نمبر 6، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسماء ظروف۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں 6 رشتے پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے 6 ڈائریکشنز 6 سمتیں پڑھی ہیں، اور آج سبق نمبر 6 میں ہم اسماء ظروف اور 6 مزید الفاظ اس کے ساتھ اسماء یعنی یوزفل ورڈ مفید 6 الفاظ مترادفہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور سبق ہمارا کیونکہ اس کے ساتھ چل رہا ہے ضمیر متصل کا، کہ جتنے بھی اسباق ہیں ان میں ہمارا سبق ہے وہ ضمیر متصل کیا ہے، ضمیر متصل کا استعمال کیسے اور کس کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ تو اسماء ظروف 6 لوکیٹو ناؤن۔ سب سے پہلے ظرف کہتے ہیں وہ چیز، وہ برتن کہ جس میں کس چیز کو رکھا جائے، یا وہ ایسا جو ٹائمنگ کو بتائے۔ تو یعنی ایسا اسم جو لوکیشن، جگہ یا ٹائم کو بتائے اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ یعنی اسماء یہ جمع اسم کی اور ظروف جمع ظرف کی۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو کہ جس میں کوئی چیز رکھی جائے، اور اصطلاح میں اس میں ظرف اس اسم اس ناؤن کو کہتے ہیں کہ جو یا تو ٹائمنگ یا پلیس، جگہ یا وقت کے معنی بتائے، یعنی اس سے یا تو جگہ کا میننگ آ رہا ہو کسی جگہ کے لیے، یا وہ وقت کے لیے ہو، تو اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف۔ تو یہ اسماء ظروف اس کی جمع ہے، 6 لوکیٹو ناؤن۔ اور لیکن کیونکہ یہ الفاظ ہم نے پڑھنے ضمیر متصل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ضمیر متصل جو ہے اس کو ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہمیں یاد رہے۔ تو 6 لوکیٹو ناؤن کا بھی استعمال ضمیر کے ساتھ ہوگا، اور وہ ہمارے سامنے ہے، ایک مرتبہ دہرا لیں گے۔ ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے۔ ترجمہ آسان، ترجمہ اکثر ان کا بدلتا بھی رہتا ہے، جب فعل کے ساتھ آئیں گے اور ترجمہ ہوگا، حرف جر کے ساتھ آئیں گے اور انداز سے ترجمہ ہوگا، اور کچھ حروف کے ساتھ ان کو اور انداز سے ہوگا، لیکن اکثر طور پر یہی ہوتا ہے، اس ایک مرد کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ اس طرح مؤنث کا، اس ایک عورت کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا۔ اسی طریقے سے ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آگے اسماء ظروف کی طرف، 6 لوکیٹو ناؤن کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ الفاظ ہیں کون کون سے؟ تو 6 الفاظ ہیں، 3 پیئر ہیں۔ نمبر 1 قبل اور بعدو۔ پہلا پیئر ہمارے پاس قبل اور بعدو کا ہے، قبل اور بعدو۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، قبل مانا پہلے اور بعدو مانا بعد میں۔ 2 لفظ اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے، وہ سمتوں میں 6 میں سمتوں میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ تھا امام اور خلف۔ امام کا معنی پہلے اور خلف کا معنی تھا پیچھے، وہ ڈائریکشن کے لحاظ سے ہے۔ قبل اور بعدو جگہ کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے، 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ بعد میں، 1 دن پہلے، 1 دن بعد، 1 سال پہلے، 1 سال بعد۔ تو یہ اکثر وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سمت ڈائریکشن کہ بھائی میں آپ کی کس طرف ہوں، دائیں طرف ہوں، بائیں طرف ہوں، آپ سے آگے والی سائڈ میں، آپ کے پیچھے سائڈ ہوں، آپ کے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں۔ تو یہ ظرف ہے، قبل اور بعد۔ قبل مانا پہلے، بعد مانا بعد میں، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 سال پہلے، ٹائمنگ کے لحاظ سے، 1 گھر پہلے، 2 گھر بعد میں، 2 گلی بعد میں، یا 2 گلیاں پہلے، جگہ کے لحاظ سے۔ پہلا تو یہ ہو گیا قبل اور بعد۔ دوسرا گیا آئندہ، حولا۔ آئندہ مانا پاس، حولا مانا آس پاس، ارد گرد، اراؤنڈ۔ آئندہ پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، گھر کے پاس، مسجد کے پاس، کراچی شہر کے پاس، اور حولا آس پاس،
آپ کے گھر کے پاس، مسجد کے آس پاس، مدرسے کے آس پاس، آپ کے آس پاس. تو آئندہ پاس، حولا آس پاس، مع بینا آخری پیار ہے. مع مانا ساتھ، بینا مانا درمیان. مع آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ. بینا درمیان، آپ کے درمیان، مسجد کے درمیان، گھر کے درمیان. کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، کسی چیز کے بھی درمیان کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو پھر دیکھیے گا 6 لفظ ہیں، 3 پیار ہیں. پہلا پیار ہے قبل و بعد، پہلے اور بعد میں. آئندہ مانا پاس، حول مانا آس پاس. آئندہ پاس، آئندہ کا، آئندہ ہو آپ کے پاس، آئندہ ہو اس کے پاس. آئندہ کم آپ کے پاس. حولکم آپ کے آس پاس. حولہ اس ایک کے آس پاس. حولہ کا آپ کے آس پاس. مع مانا ساتھ، بین مانا درمیان. مع کا آپ کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معی میرے ساتھ. بینکم تمہارے درمیان، بینہم ان کے درمیان. تو 6 لفظ ہیں، قبل و بعد و آئندہ حول مع بینا. اب کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے گردان پڑھنی ہے. ان کے ساتھ ہم نے گردان پڑھنی ہے. تو سب سے پہلا پیار ہے قبل اور بعد. بہت آسان. قبل، بعد، آئندہ، حولہ. اب پہلے الفاظ کو دیکھیے گا کہ ان تمام الفاظ پر جب ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو زبر ہوگی. تو اب سب سے پہلے دیکھیں قبلہو، قبلہما، قبلہم، قبلکا، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا، قبلہا، قبلہما، قبلہن، قبلکی، قبلکما، قبلکن، قبلی، قبلنا. اب قبلہ مانا کیا ہوگا، اس ایک سے پہلے، اور قبلہما ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے. اب اگلا لفظ ہے مخاطب، آپ سے پہلے، آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے. اب قبلہا اس ایک عورت سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب عورتوں سے پہلے. آپ ایک سے پہلے، آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے. تو آسان ہے قبلہ. غور سے دیکھیے گا کہ قبل کی لام تمام پر ہم نے زبر پڑی ہے. قبلہ. تو گویا کہ ان الفاظ پر بھی 6 کے 6 جو ہیں یا تو زبر پڑے گے یا زیر پڑے گے. اگر ان سے پہلے کوئی بھی لفظ نہ ہو یا کوئی خاص یعنی ایک کنڈیشن ہو تو یہ ان پر ہم زبر پڑیں گے. وگرنہ حرف جار یا مضافوں کا تو زیر پڑیں گے، پیش ان پر نہیں پڑیں گے. ان سب پر صرف اور صرف قبل اور بعد پر پیش پڑیں گے جب یہ صرف سنگل ہو. ان کے بعد پھر اور کچھ نہ ہو، اس صورت میں صرف پیش پڑیں گے، وہ بھی ان دو پر، باقیوں پر نہیں. جی. تو قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلکا، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا، قبلہا، قبلہما، قبلہن، قبلکی، قبلکما، قبلکن، قبلی، قبلنا، قبلہم ان سب سے پہلے، قبلکی اب ایک اور اس سے پہلے، قبلی اس سے پہلے. اب اگلا لفظ ہے بعدہ. اب بعدہ سے گردان میں ترجمہ کروں گا، آپ اس سے گردان پڑھیے گا اور ہر ایک نے پڑھنے کرنا ہے. اشارہ بھی کیجئے گا، پڑھیے گا. جی. اس ایک کے بعد، بعدہ، ان دو کے بعد، بعدہما، ان سب کے بعد، بعدہم، آپ کے بعد، بعدکا، آپ دو کے بعد، بعدکما، آپ نہیں دوبارہ، آپ دو کے بعد. بعدکما، بہت اچھا. آپ سب کے بعد، بعدکم، میرے بعد، بعدی، ہمارے بعد، بعدنا، اس ایک عورت کے بعد، بعدہا، ان دو کے بعد، بعدہما، ان سب کے بعد، بعدہن، آپ ایک کے بعد، بعدکی، آپ دو کے بعد، بعدکما، آپ سب کے بعد، بعدکن، میرے بعد، بعدی، ہمارے بعد. بعدنا. بہت اچھا. جی. میں عربی کو اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ بتائیے گا. آپ سب کے بعد، بعدکم، ان دو عورتوں کے بعد،
بعدہما، آپ ایک مرد کے بعد، بعدہ، آپ، بعدکا، جی آپ سب عورتوں سے پہلے، قبلہن، آپ سب عورتوں سے، قبلکن، قبل کننا، اور ان دو مردوں سے پہلے، قبل، قبلہما، بہت اچھا، بہترین۔ جی آگے چلتے ہیں، یہ دو لفظ ہو گئے قبل اور بعد۔ قبل مانا پہلے، اچھا استعمال کیسے؟ انا قبل کا، میں آپ سے پہلے ہوں، ہوا بعد کا، تو ٹائمنگ کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، بیتی قبل بیتک، بیتی میرا گھر، قبل بیتک بیتے کا، میرا گھر آپ کے گھر سے پہلے آتا ہے، بیتی بعد بیتک بیتے کا، بیتے کا، میرا گھر، بیتی میرا گھر، بعد بیتی کا آپ کے گھر کے بعد ہے، قبل المسجد میرا گھر مسجد سے پہلے، کب بعد المسجد میرا گھر مسجد کے بعد ہے، ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جی آگے لفظ ہے آئندہ، آئندہ کا معنی ہے پاس، اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے حولا، جس کا معنی ہے آس پاس۔ تو سب سے پہلے آئندہ سے پڑھیں گے، جی تو آئندہ اور حولا دونوں میں سے ایک لفظ پڑھتے ہیں، آئندہ کا معنی ہے پاس اور حولا کا معنی ہے آس پاس، آئندہ سے پڑھتے ہیں۔ عربی الفاظ میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، جی آئندہ ہو، اس ایک مرد کے پاس، آئندہ ہما، ان دو مردوں کے پاس، آئندہ ہم، ان سب مردوں کے پاس، آئندہ کا، آپ ایک مرد کے پاس، آئندہ کما، آپ دو مردوں کے پاس، آئندہ کم، آپ سب مردوں کے پاس، آئندی، میرے پاس، آئندہ نا، ہمارے پاس، آئندہ ہا، اور ایک عورت کے پاس، آئندہ ہما، ان دو عورتوں کے پاس، آئندہ ہن، ان سب عورتوں کے پاس، آئندہ کی، آپ ایک عورت کے پاس، آئندہ کما، آپ دو عورتوں کے پاس، آئندہ کن، آپ سب عورتوں کے پاس، آئندی، میرے پاس، آئندہ نا، ہم سب کے پاس، جی ان دو عورتوں کے پاس، عندہما، آپ سب مردوں کے پاس، عندکم، میں آپ کے والد کے پاس ہوں، بنا لیں جملہ، میں آپ کے والد کے پاس ہوں، میں انا، آپ کے والد کے پاس ہوں، پاس والا آئندہ، اور آپ کے والد، بیتک، ابو کا، انا نہ، عند ابو کا، انا آئندہ ابو کا، ابو کا، آپ نے لفظی طور پر تو ٹھیک بنایا، لیکن پڑھیں گے ابی کا، آئندہ کے بعد یا کے ساتھ آئے گا، آئندہ ابی کا، آئندہ اخی کا، آئندہ اختی کا، میں آپ کی بہن کے پاس ہوں، میں آپ کی والدہ کے پاس ہوں، میں آپ کے والد صاحب کے پاس ہوں، جی میں مسجد کے پاس ہوں، انا عند مسجد، بہت اچھا، انا عند المسجد، میں مسجد کے پاس ہوں، بہت اچھا۔ تیسرا لفظ ہے، چوتھا لفظ ہے ہمارا اس کے پاس، حولا، جی حولا کا کیا معنی ہے؟ آس پاس، اور قبلوں کا کیا معنی ہے؟ پہلے، بعدہ کا معنی، بعد، آئندہ کا معنی، پاس، جی اب آ جا گیا حولا، جی تو عربی الفاظ پڑھیں گے یا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ، چلے، حولہ، اس ایک مرد کے پاس، حولہما، ان دو مردوں کے پاس، حولہم، ان سب مردوں کے پاس، ہاں تھوڑا سا ترجمے کو چینج کیجیے گا، کیونکہ پاس نہیں، آس پاس، ارد گرد کا معنی ہے، جی حولہ، اس ایک مرد کے آس پاس، حولہما، ان دو مردوں کے آس پاس، حولہم، ان سب مردوں کے آس پاس،
حولک آپ ایک مرد کے آس پاس، حولکما آپ دو مردوں کے آس پاس، حولکم آپ سب مردوں کے آس پاس، حولی میرے آس پاس، حولنا ہمارے آس پاس، حولہا اس ایک عورت کے آس پاس، حولہما ان دو عورتوں کے آس پاس، حولہن ان سب عورتوں کے آس پاس، حولکی آپ ایک عورت کے آس پاس، حولکما آپ دو عورتوں کے آس پاس، حولکن آپ سب عورتوں کے آس پاس، حولی میرے آس پاس، حولنا ہمارے آس پاس۔ جی بہت اچھا. یہ چار الفاظ ہمارے ہو گئے، قبل و پہلا، بعد و بعد میں، آئندہ ہمارا پاس، حول ہمارا آس پاس. اب کچھ آیات میں ان کا اجرا دیکھ لیں گے اور باقی دو الفاظ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تاکہ یہ ہو جائے کہ اسماء ظروف میں سے پہلے چار کا استعمال قرآن کریم میں دیکھ لیں. قبل اور بعد. قبل کا معنی ہے پہلے اور بعد کا معنی بعد میں. قبل قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 242 مرتبہ. اور بعد 199 199 مرتبہ استعمال ہوا. وما وما اور جو ان ضلع اتارا گیا ہے، من قبل کا. من قبل کا کیا معنی ہوا؟ آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، ٹائمنگ کے لحاظ سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے جو ٹائم تھا اس میں ہی ہوتا ہے. جی. ما تعبدون، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی، بعدی من بعدی کیا معنی ہوگا؟ میرے بعد، جی میرے بعد. اس کے بعد دوسرا لفظ ہم نے پڑھا، دوسرا پیر آئندہ اور حولہ. آئندہ ہمارا پاس، حولہ ہمارا آس پاس. 197 مرتبہ استعمال ہوا، 116 مرتبہ استعمال ہوا. ما عندکم، ما جو عندکم کیا معنی کریں گے؟ تمہارے پاس ہے، جی جو تمہارے پاس ہے، ینفدو ختم ہو جائے گا. وما اور جو عند اللہ کیا معنی ہوگا اس کا؟ اللہ کے پاس، باقن اردو کا لفظ ہے، وہ باقی رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارے پاس ہے، جس کو آپ اپنی ملکیت کہتے ہو، اپنا بینک بیلنس شمار کرتے ہو، اپنے بنگلہ، اپنے مکان، اپنی کوٹھی، اپنا گھر، اس کو کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. بندے تیرا نہیں ہے، تم ہی نہیں ہو تو یہ تمہارے کیسے ہو گئے؟ یہ رہ جائیں گے بعد میں کسی اور کو. تم چلتے پھرو گے یہاں سے، دنیا سے کوچ کر جاؤ گے. یہ بلڈنگ، یہ منزل، یہ گھر، یہ مکان، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں، عزت، عہدہ، شہرت، یہ ساری ادھر رہ جائیں گی اور یہ ختم ہو جائیں گی اور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے. ہاں باقی کیا رہے گا؟ کہا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس بھیجا وہ باقی رہے. آج ہم اسی خوشفہمی میں ہیں کہ ہر دن کہتے ہیں یہ چیز میری، وہ میری، لیکن کسی کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، عارضی ہے. کیونکہ انسانی عارضی ہے، باقی سب نے جانا ہے. جی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. فلما اضاءت، پھر جب اضاءت روشن کر دیا اس نے، ما وہ چیز، حولہ جو اس کے آس پاس ہے. ما حولہ جو اس کے آس پاس ہے. حولہ تو ادھر آ گیا آئندہ، یہاں آ گیا حولہ. اب قبل اور بعدوں کی کچھ مثالیں مزید ہیں. قبل مانا پہلے کے معنی میں آتا ہے، 242 مرتبہ استعمال ہوئے. کاما جیسے کوتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم کیا معنی ہوا؟
جو تم سے پہلے پہلے تھے، تم سے تم سے پہلے پہلے. تھے. کما جیسے حمل تھا آپ نے ڈالا، وہ اس بوجھ کو علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا کیا معنی کریں گے؟ ہم سے پہلے. ہم سے پہلے تھے. کذالک اسی طریقے سے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم کون سے؟ من قبلہم کیا معنی کریں گے؟ ان سب سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے تھے. اب بعدوں کے ساتھ کچھ مثالیں مزید دے دی. بعد مانا بعد ہے. وانشأنا اور ہم نے پیدا کی، اور پیدا کیا ہم نے، من بعدہم، من بعدہم کیا معنی کریں گے؟ ان کے بعد. ان کے بعد. قرنن آخرین نسل دوسری، قرنن نسل آخرین دوسری. ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، من میرے بعد. بعدی قد فتنا تحقیق آزمائش میں ڈال دیا. قوما کا کیا معنی کریں گے؟ آپ کی قوم کو. آپ کی قوم نے. من بعد کا کیا معنی ہوگا؟ آپ کے بعد. آپ کے بعد. اب اس کے بعد آگے آئندہ. آئندہ کا معنی پاس. من کون ہے؟ الذی وہ شخص، وہ ہستی جو، یشفع سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ کیا معنی کریں گے؟ اس کے پاس. اس کے پاس. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کون ایسا جو کسی کی سفارش کرے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے. لو کانو کاش کے ہوتے، عندنا کہاں پر؟ ہمارے پاس. ہمارے پاس. تو یہ نہ مارے جاتے. بڑا زبردست قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اور ایسے زبردست قسم کی ترجمانی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کرے گی. یہ اس وقت کے منافقین کا جملہ تھا، جو بڑے دانشور، عقل مند اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے. تو جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا تو کہا کہ وہ تو لشکر جرار لے کے آ گئے. مشورہ ہونے لگا تو منافقین سارے ڈرپوک تو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، شہر سے باہر کوئی نہ نکلے. صحابہ کرام کا آپ سب کو مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ شہر سے باہر جا کے ہم ان کا مقابلہ کریں. تو مسلمان چلے گئے. غزوہ احد کی پہاڑی کے دامن میں جنگ ہوئی. مسلمانوں کو ابتدائی طور پر نقصان ہوا. 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اور باقی زخمی بھی ہوئے. تو دانشور وہاں شروع ہو گئے، جیسے آج کل بھی مختلف چینلز پر بیٹھ کر جو ہے بڑی بڑی ہانکنے شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ صاحب عقل تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ منافقین کا طریقہ تھا. تو انہوں نے کہا دیکھا ہم کتنے سمجھدار لوگ ہیں. یہ جو ہے نا، ان کو نہ دنیا کا پتہ، دنیا کے اندر سمجھ بوجھ کیا ہوتی ہے، دنیا کے ساتھ میل جول کیسے ہوتی ہے، کیسے مستقبل کے حالات کو بھانپنا ہوتا ہے، یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں. ان کو ہم نے کہا تھا کہ بھائی لو کانوا عندنا، ادھر ہمارے پاس رہو بھائی، کیوں جاتے ادھر؟ ماتو یہ نہ مارے جاتے. تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو لہٰذا وہاں چلے گئے، مارے گئے. اور جب بھی ایسا کبھی امت پر حال آئے گا تو منافقین کی یہی حالت ہوگی. وہ ہمیشہ اس وقت میں کفار کی سائڈ دے رہے ہوں گے. ان کی زبان، ان کا عمل سب ان کے ساتھ ہوگا. قریب میں دیکھ لیں، ہمارے پڑوسی ملک میں جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو کیا، وہ اتنے بڑے بڑے فضاؤں سے جہاز، اور یہ پاگل لوگ پہاڑوں میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مقابلہ کریں گے، کیا کریں گے؟ اور 20 سال بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان اور توکل علی اللہ ہے تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ غالبہ پھر ایمان والوں کا ہی ہوگا، وہ ہو جاتا ہے. بہرحال ابتدا آزمائش اور صبر، یہ دو چیزیں. لو کانوا عندنا، تو قیامت تک کے لیے منافقین ایسے ہی کہ ہذہ من عندک، ہذہ یہ، من عندک آپ کے پاس سے. اور ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا حولا، آخری اس کے ساتھ آیات دیکھتے ہیں. ما کان لأہل المدینہ، ما نہیں، کانا مناسب، لأہل المدینہ شہر والوں کے لیے، ومن حولہم
اور کن کے لیے؟ ان کے آس پاس۔ ہاں، شہر والے اور ان کے آس پاسوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یقیناً اہلکنا، ہم نے تباہ کر ڈالا تھا، ما ان کو، حَوْلَكُمْ جو تمہارے ارد گرد تھی، من القرى بستیوں میں سے، ان بستیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي، مسجد اقصی الذی، وہ بارکنا کہ ہم نے برکت دی، حولہ اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد۔ تو الحمدللہ ہمارے اسماء ظروف یعنی 6 لوکیٹو ناؤن میں سے 6 الفاظ ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ آیات کا اجرا بھی ان کا دیکھا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا دوسرا حصہ اور اس کے ساتھ مترادف 6 الفاظ مزید پڑھیں گے جو اس کے بعد آئیں گے۔ وہ مترادف الفاظ یہ ہیں: دون، لدا، کل، بعد، قلیل، کثیر، اور انہی کے امانے غیر، لدن، جمیع، اجمع، اقل، اکثر انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بقایا سبق بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ پڑھنا، یہ محنت کرنا، قرآن کو سیکھنے کے لیے جو سعی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ، اور آخرت میں سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔